بچے ماشاءاللہ بڑی باقاعدگی سے بیٹھتے ہیں. آج 118ویں آیت، بس 10 جاری رہنا ہے. پہلے ہو چکا ہے نا اس سے شروع. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان یدعون من دونہ الا اناثا وَيَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا. يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا. أُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا. آیات کی تلاوت تو زیادہ کی ہے، لیکن یہ غالباً یہ پہلی آیت جس کی تلاوت کی ہے. اس درس کا سلسلہ بھی 1-2 دن کم سے کم چلے گا. ان یدعون من دونہ الا اناثا، اس کا ترجمہ وغیرہ ہو چکا ہے، لغت کی بحث بھی ہو چکی ہے. وہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارتے مگر مورتیوں کو، اور وہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارتے مگر سرکش شیطان کو. اس میں اب یہ کڑوا فریضہ ہے ویری کا حوالہ پڑھنے کا. میرے سامنے اس وقت ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. جب ایک نہایت گندے بدبودار مواد کو نکالنا ہو، آپریشن کرنا ہو، تو ڈاکٹر کرتے ہی ہیں آخر نا. اور ٹیلی ویژن پہ بھی دیکھو تو سخت تکلیف ہوتی ہے اس کو دیکھ کے، لیکن جب آپریشن کر رہا ہو آدمی تو اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیا اس کا حال ہوگا. مگر یہ ایسا آپریشن ہے جو ضروری ہے، کیونکہ اس کا گند نکلا ہے خود ہی. گند تو خود پھٹا ہے، ہم نے نہیں پھاڑا، مگر آپریشن کر کے اس کے اندرونہ دکھانا ہے ہم نے سب کہ اندر کیا کچھ تھا جس سے گند پیدا ہوا ہے. یہ سلسلہ ہے جو آج چلے گا اور غالباً 1-2 روز تک اور جاری رہے گا. اب اس کا حوالہ جو ہے وہ پڑھنا بھی ایک عذاب ہے، مگر ضروری ہے، مجبوری ہے. اور اس نے ہر ممکن بددیانتی سے کام لیا اس میں، اور میں وجہ بتاؤں گا کہ اس کا پس منظر کیا ہے، کیوں اس کو یہ ضرورت پیش آئی ہے. کہتا یہ ہے Muhammad everywhere recognizes the personality of Satan as being possessed of mighty power for evil. Being possessed of mighty power for evil، یہ شبہ پڑتا ہے کہ سیٹن خود پوزیس ہوا ہے، حالانکہ سیٹن خود ہی ہے جو لوگوں کو پوزیس کرتا ہے. اور یہ شبہ دور ہو جانا چاہیے، کیونکہ آگے جا کر جب بائبل کے حوالے آئیں گے تو وہاں اس سیٹن کا ذکر ہے جس کا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے میں ذکر کر رہا ہے.
and he seems to have had a strong conviction of his own exposure to his influence. کہتے ہیں محمد رسول اللہ کو بعض آیات کے حوالے دے گا، میں ساری پڑھ کے سناؤں گا. یہ پورا یقین تھا کہ شیطان ان کے اوپر قبضہ کرنے کی ہر پوری کوشش کر رہا ہے، اور اس یقین کی وجہ سے قرآن کریم میں وہ آیات ظاہر ہوئی ہیں جن کو خدا کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منسوب کیا، اور یہ آپ کا اندرونہ نفسیاتی تجزیہ کرنے کے لیے بہترین آیات ہیں، جس سے پتہ چلے گا کہ شیطان کی پوزیشن کا خوف ہر وقت سوار رہتا تھا، اور اس سے اگلا نتیجہ وہ یہ نکالتا ہے کہ محض توہم پرست، جن بھوتوں کو ماننے والے اور شیطان سے ہر وقت خوف زدہ، اور اس خوف کے نتیجے میں شیطان نے آخر قبضہ کر ہی لیا. اور قبضہ کرنے کا پس منظر یہ ہے اس کے ذہن میں کہ ہمارے لارڈ جیزس کو کے متعلق سب سے بڑا حملہ کرنے والا، اسے اس کی خدائی کو جھوٹا ثابت کرنے والا یہ ہے. اب شیطان کی پوزیشن کا پس منظر یہ ہے، اس کا اپنا بھی تجزیہ ہونا ضروری ہے نا. اس کو یہ تکلیف ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کبھی کوئی اس شان کا توحید کا دفاع کرنے والا پیدا نہیں ہوا جس نے عیسائیت کے تار پوز بکھیر کے رکھ دیے ہوں. 3 رہیں باقی نہ کچھ، صرف ایک رہا ہو. تو کہتا ہے یہ کیسے ہو گیا، یہ تو ممکن نہیں ہے. جیسس بھی سچا ہو اور ایک اتنا عظیم الشان تو تثلیث پر حملہ کرنے والا پیدا ہو جائے. اس نے کہا ہو نہ ہو یہ شیطان نے بھیس بدلا ہے، شیطان نے بھیس بدلا ہے، اور اس نے توحید کو استعمال کیا ہے ہمارے لارڈ جیزس کے خلاف، اور اس طرح استعمال کیا ہے کہ پھر توحید خود ہی بتوں کو جنم دینے لگ گئی. تو شیطان کے مقصد پورے ہو گئے. توحید کے نام پر حملہ آور ہوا، یہ جامہ پہن کر آیا، اور آخر پر یہ ثابت ہو گیا کہ جس شخص کے ذریعے توحید کی جنگ ہو رہی تھی وہ تو خود بت گر تھا، وہ تو خود بتوں کی پرستش کی تعلیم دینے والا تھا، اور سب سے بڑا بت وہ خود تھا. وہ ہے کہ سارا جہاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے نفس کو خدا منوانے پر تھا، اور خدا تو کہتا ہے پہلے موجود ہے جیسس کرائسٹ. اس لیے یہ شیطان کی طرف سے یہ حملے، یہ چال بازیاں ساری، یہ اس کو اس پہ دکھائی دی ہیں. اس کے بعد اس کا جو حوالہ ہے لفظ کے پڑھنے، وہ اتنے بدتمیزی کے الفاظ ہیں کہ اس کو پڑھنا ایک عذاب ہے. میں نمونہ آپ کو دیتا ہوں. So that he came practically to identify himself with God. یعنی شیطان کا قبضہ پھر اتنا ہوا، though really identified with Satan. کہتا ہے میں یہ کہتا ہوں کہ جو اپنے آپ کو خدا سے آئیڈینٹیفائی کر رہا تھا وہ اپنے آپ کو سیٹن سے آئیڈینٹیفائی کر رہا تھا. تو شیطان نے ایک تیر سے 2 شکار کر لیے. I think that something like this is absolutely necessary to account for Muhammad's having even in giving military orders. رسول اللہ علیہ وسلم جو دفاعی جنگ کے لیے ترغیب دلاتے ہیں، کہتا ہے یہ بھی صاف بتا رہا ہے کہ خدا بنے بیٹھے تھے. اس سے زیادہ پاگل پن سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ جو حملہ آور ہیں ان کے خلاف دفاع کو خدا بننا ہے، دفاع کرنے کی کوشش خدا بننا ہے. اتنا بہکا ہوا ہے یہ شخص، سوائے منہ پھٹ ہونے کے اور بدتمیزی کرنے کے اس کا کوئی بھی محاصل نہیں. اور جیسا کہ میں آئندہ اب حوالوں سے ثابت کروں گا، تمام تر الزام خود اس پر اور عیسائیت پر آتا ہے، اور وہ سارے توہمات کی دنیا جو مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر رہا ہے
وہ بین ہی عیسائیوں کی طرف منسوب ہوتی ہیں۔ شیطان کی پوزیشن کی بات کر رہا ہے، خود بائبل سے ثابت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو شیطان نے پوزیس کر لیا تھا۔ اب قرآن کا یہ احسان ہے کہ وہ اس کو نہیں مانتا، رد کرتا ہے، لیکن ان کی اپنی بائبل کہتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کیا تھے، وہ شیطان اس کو بہکائے پھرتا تھا صحراؤں میں، پوزیشن ہوا تھا اس کا۔ تو یہ سارے گند میں دکھانے کے لیے آپ کو نمونہ تن پڑھ کے سنا رہا ہوں، ورنہ یہ ساری عبارت پڑھنا بہت مشکل ہے۔ اس کے ضمن میں ایک بات یہ حوالہ دیتا ہے ولیم میور کا بھی، اور یہ حوالہ دیتا ہے بوزورتھ سمتھ کا بھی۔ اور ایک بات جو اس سے ولیم میور کا حوالہ پڑھنے سے مجھ پر خوب بیاں ہو گئی، وہ یہ تھی کہ قرآن کریم میں جس نجوہ کا ذکر ہو رہا ہے وہ اندر اندر عیسائی جو پادری ہیں یہ آپس میں نجوہ کرتے ہیں، اور اس نے میور سے بھی رابطہ کیا اور یہ ترکیب بتائی کہ یہ کیوں نہ حملہ کیا جائے، اور دوسرے سارے پادریوں سے بھی اندر کھاتے رابطے کیے ہیں، انگلستان کے پادریوں سے بھی اور باہر کے پادریوں سے بھی۔ اور بعض وقت ایسا آدمی ہے جو دیانتدار ہے، غلطی الگ بات ہے، لیکن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرتا تھا، کیونکہ جانتا تھا کہ بہت ہی عظیم الشان وجود ہے۔ اور اس پہلو سے ایک بات میں ضمناً یہ بتا دوں کہ سب سے زیادہ گندہ حملہ کرنے والے امریکن ہیں۔ ساری تاریخ کا آپ مطالعہ کر کے دیکھ لیں اسلام کے خلاف، اس کا جو اس کے سرغنے ہیں تحریک کے، وہ امریکن ہیں، یہ ویلیو اس کے بعد بھی۔ آپ کو امریکن کوئی نہیں ملے گا ایسا جیسے بوزورتھ ہو، امریکن ایسے نہیں ملیں گے جیسے انگلستان میں اور بھی کئی پیدا ہوئے جنہوں نے انصاف سے کام لیا ہے۔ تو انگلستان کے جو پادری ہیں ان میں نیک پادری بھی نظر آ جاتے ہیں، لیکن امریکہ کے بدبخت پادریوں میں نیک پادری دکھائی نہیں دیتے آپ کو، سارے گند سے بھر پڑے ہیں۔ اس کی غالباً یہ وجہ ہے کہ آخری زمانے میں جو جھنڈا اٹھانا تھا دجالیت کا، اس کو امریکہ نے اٹھانا تھا، اور وہ ساری ایجادات بھی امریکہ ہی سے ہونی تھی جن سے بندے کا خدا بنایا جانا مقصود تھا۔ یہ ظاہر کرنا تھا کہ بندے میں وہ ساری طاقتیں آ گئی ہیں جو خدائی طاقتیں ہیں۔ اور شیطانی حملے بھی مسلمانوں کے خلاف، خواہ وہ فوج کشی کے حملے ہوں یا اسلامی نظریات کے خلاف ہوں، ان کے سرغنے ہمیشہ امریکن رہے ہیں۔ ان میں بھی بڑے گندے لوگ پیدا ہوئے ہیں، انگریزوں میں بھی، مگر ایک فرق بہت نمایاں ہے، ان میں اچھے لوگ بھی ہیں، شریف النفس لوگ بھی ہیں، عدل پر قائم لوگ بھی ہیں۔ اور اس سے مجھے سمجھ آئی ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے انگریزوں کے لیے کیوں دعا کی ہے۔ ایک بھی خدا اور رسول کے حق میں بات کرنے والا اور قرآن کے حق میں بات کرنے والا ایسا نہیں ہو سکتا تھا جس نے حضرت مسیح علیہ السلام کا دل خوش نہ کر دیا ہو۔ تو ان کے حق میں دعا کی ہے کہ جب ان کا دوسری خدا دشمن طاقتوں سے مقابلہ ہو تو یہ نسبتاً بہتر ہیں، اللہ ان کی تائید فرمائے۔ لیکن امریکہ کی تائید میں کوئی دعا نہیں ملے گی آپ کو، ہونی بھی نہیں چاہیے تھی، کیونکہ اب جو باتیں ننگی ہو رہی ہیں اس تحقیق کے حوالے سے جو مجھے اور کچھ دکھائی دے رہا ہے، صاف سمجھ آ گئی ہے کہ امریکہ کے مقدر میں اب ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ وہ شیطان مرید جس کی ہلاکت کی پیشگوئیاں قرآن کریم میں موجود ہیں وہ امریکہ ہوگا۔ اب یہ اللہ کی مرضی ہے، ہمیں اس وقت تک زندہ رکھے کہ ہم یہ دیکھ لیں، مگر یہ یقینی بات ہے کہ احمدیت کی نسلیں ضرور دیکھیں گے اس کو۔ یہ ناممکن ہے کہ احمدی نسلیں یہ نمونہ نہ دیکھیں، کیونکہ اسلام کا دفاع تو جماعت احمدیہ ہی کر رہی ہے، اس لیے احمدیت ہی سب سے زیادہ حقدار ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا دل خوش کرے کہ دیکھ لو، جس کا آغاز مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا تھا، اس جہاد کا
اب نیک انجام بھی تم دیکھ لو اپنی آنکھوں سے. یہی مضمون ہے جو حضرت مسلم موعود نے یوں بیان کیا ہے: سات ساد آئی اسلام کی جنگوں کی، آغاز تو میں کر دوں، انجام خدا کا. کتنی حسرت ہے دل میں دیکھنے کی، کاش میں دیکھوں وہ انجام. اور اسی انگلستان سے اللہ تعالیٰ اس انجام کی بنیادیں بنا بلند استوار کر رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کا انجام احمدیت کے مقدر میں دیکھنا لکھا گیا ہے. اور وقت آئندہ بتائے گا ہم ہوں یا نہ ہوں، لیکن یہ واقعہ جو ایسا ہے جو ہو کرنے والا ہے. اب اس کے جو ویری کی جو منہ پھٹ باتیں ہیں ان میں سے یہ ہے: اگین ایز ٹو محمد's achievements we think Satan has no reason to believe he overstepped the matter in the accomplishment of these. سیٹن کو یہ فکر نہیں کرنی چاہیے اس نے اوور اسٹیپنگ نہیں کی، جو کچھ کیا ہے بالکل درست کیا ہے. اور اس سے زیادہ سیٹن کی تائید میں اور کون بول سکتا ہے جو خود سیٹن ہو. ہی نوز بیٹر کہ اس سے زیادہ چال بازی اسلام کے خلاف استعمال نہیں ہو سکتی تھی جو اس کے نزدیک سیٹن نے کی، عملاً عیسائیوں نے کی ہے. What better achievement could he devise than the establishment of a religion which would destroy the souls of men by denying the atoning blood. یعنی حضرت عیسیٰ کے بلڈ اٹونمنٹ کو ڈسٹرائے کر کے ساری عیسائیت کو ہمیشہ کے لیے گناہ کی ہلاکت میں مبتلا کرنے کی سازش شیطان سے بہتر اور کون تیار کر سکتا تھا. اور یہ اٹونمنٹ کا نظریہ ہی ہے جس نے ساری عیسائیت کو گند میں ڈالا ہوا ہے. ساری عیسائی دنیا کے گناہ، کرائم، بے حیائیاں 100% اس کے نتیجے میں ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے اصلاح کا انتظام کیا وہ تو دشمن ہو گئے، اور جو دشمن ہیں خود وہ شیطان کی حرکتیں یہ اٹونمنٹ کے ذریعے کیوں نہ ان کو تباہ کیا جائے، اس کا وہ گویا کہ نعوذ باللہ خدا تعالیٰ کی طرف خدا والے لوگ ہیں اور خدا کی طرف منسوب ہونے چاہیے. کہتا ہے idolatry is certainly his strong tower, but when monotheism can be made to serve the same end, his fortress is rendered doubly strong. بڑا الجھے ہوئے فکرے ہیں انگریزی کے، کیونکہ چال بازیوں کی وجہ سے بات ثابت کرنے کے لیے یہ لفاظی کے بہانے بناتا ہے، پردے ڈالتا ہے تاکہ کسی کو بات ہی نہ سمجھ آئے، صرف دشمنی والا نتیجہ پتہ لگ جائے، بات سمجھ نہ آئے. کہتا ہے آئیڈالٹری از سرٹنلی ہی اسٹرانگ ٹاور. شیطان کا جو قلعہ ہے اور جس قلعے میں وہ گنبد میں بند ہے وہ تو آئیڈالٹری ہے. بت پرستی سے بڑھ کر شیطان کا قلعہ اور کیا ہو سکتا ہے. بٹ وین مونوتھیزم کین بی میڈ ٹو سرو دا سیم اینڈ. چلاکی کہتا ہے شیطان کی دیکھو کتنا خطرناک ہے کہ جب توحید ہی کے ذریعے وہ شرک پھیلا سکتا ہو تو اس کو اور کیا چاہیے تھا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو توحید کے ذریعے شرک پھیلانے کے لیے چنا ہے اس نے. یہ اتنی ٹیڑھی سوچ ہے کہ آدمی حیران ہوتا ہے کہ یہ ان کے بڑے بڑے علماء کہلاتے ہیں. اور اصل بات وہی ہے کہ انہوں نے آپس میں سازشیں کی ہیں، اور ان سازشوں کے نتیجے میں ساری عیسائی دنیا کے پادریوں نے سوچا ہے کہ یہ ترکیب کیوں نے اختیار کی ہے جو ویری نے اختیار کی ہے. اس طرح ہم نعوذ باللہ من ذالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بجائے مواحد کے ایک اول درجے کے مشرک اور بت گر کے طور پر پیش کر سکیں گے. اب اندازہ کریں کہ کتنی خوفناک سازش پلتی ہے دجالی دنیا میں. اب وہ آیات جن کا وہ حوالہ دیتا ہے وہ لگا دی.
یہی ہیں ساری چل رہی ہیں، یہ پوری دے دی ساری۔ اپنی تائید میں جو حوالے دیتا ہے، اب وہ حوالے سن لیں ذرا اس کے۔ پہلی آیت سورہ انعام آیت 115، افغیر اللہ ابتغی حکما وہو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہے کہ یہ اعلان کریں، افغیر اللہ ابتغی حکما، میں اللہ کے سوا کسی اور حکم کی طرف جاؤں، کسی اور کو اپنا حکم بناؤں، ضرورت کیا ہے اس کی مجھے؟ وہو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا، جبکہ وہی ذات ہے جس نے کتاب کو، جو تمام مسائل کو کھول کھول کر بیان کر رہی ہے، تم پر نازل کیا ہے، تمہاری طرف بھیجا ہے۔ والذین آتیناہم الکتاب یعلمون انہ منزل من ربک بالحق ولا تکونوا من الممترین۔ اور اہل کتاب اندر سے جانتے ہیں یہ کتاب اللہ کی طرف سے، خواہ وہ منہ سے اقرار کریں یا نہ کریں۔ بس اس بات میں تو شک نہ کر کہ اہل کتاب جب دلوں پہ غور کرتے ہیں تو ان کو اس کتاب میں الہی جلال اور الہی جمال دکھائی دیتا ہے، اور اسی سے گھبرا کر پھر وہ یہ طریقے اختیار کرتے ہیں جو ویری اور اس کے چیلوں نے اختیار کیے ہیں۔ اب اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شرک کہاں سے ثابت ہوتا ہے؟ کوئی شخص جس نے مستقل عقل کو چھٹی نہ دے رکھی ہو اور 100% تعصبات کا شکار نہ ہو چکا، اس آیت کو نعوذ باللہ من ذالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شرک ہونے، مشرک ہونے کی تائید میں یہ گواہی کے طور پر پیش نہیں کر سکتا۔ اگلا، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ جب بھی قرآن کی تلاوت کیا کر اللہ تعالیٰ سے کی پناہ میں آ جا شیطان رجیم سے۔ اب وہ کہتا ہے شیطان رجیم سے پناہ میں آنا یہ شیطان نے سکھایا تھا۔ نتیجہ کیا نکلا اس کا؟ کہ ضرور شیطان نے کہا ہوگا کہ مجھ رجیم بدبخت سے پناہ مانگا کر۔ اتنی متضاد باتیں ہیں کہ آدمی کا سر پھٹنے لگتا ہے اس وجہ سے، اس کی بے حیائی کی وجہ سے تو الگ ہے، لیکن اس کی منطق سے سر پھٹنے لگتا ہے۔ کس قدر پاگلانہ منطق ہے کہ دیکھو شیطان نے ضرور سکھایا ہوگا کہ جب بھی قرآن شریف پڑھا کر مجھ خبیث رجیم راندے ہوئے سے پناہ مانگ لیا کر۔ پھر آگے دیتا ہے الم تر انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعوذہم عزا۔ کیا تو نے دیکھا نہیں کہ ہم شیطانوں کو کافروں پر اتارتے ہیں؟ وہ پناہ نہیں مانگتے نا، کافروں پر اتارتے ہیں، وہ ان کو گود گود کے آگے بڑھاتے ہیں بری باتوں میں اور برے خیالات میں۔ تو اس سے ثابت ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر شیطان اترتا ہے۔ اب مجھے پتہ ہے آپ ثابت نہیں ہوا لیکن اس کی حماقت دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کو کہہ رہے ہیں جو پناہ نہیں مانگتے شیطان کی، ان پر اترتا ہے جیسا کہ ویری صاحب پہ اترا ہے۔ تعوذہم عزا، یہ پورا نقشہ جو ہے شیطان کے، جس طرح وہ کسی کو لگاتے ہیں چوب لگاتے ہیں اور بڑے، تو اس کے دل کو چوب لگائی ہے شیطان نے اور اس پر اترا ہے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو بکواس اس نے کی ہے وہ کرنے کی اس کی جرت ہو، یعنی اس کو کرنے پر اس کا مزید جرت بڑھے۔ جرت تو پہلی بدبخت نے کی ہوئی تھی۔ پھر ایک سورہ انعام کی آیت 69ویں اس نے بیان کی ہے، وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔
اور جب تو ان لوگوں کو دیکھے جو ہماری آیتوں کے بارے میں بے لگام ہو کر باتیں کرتے ہیں تو اس وقت تک ان سے الگ رہے جب تک وہ اس بےہودہ گوئی کے سوا کسی اور بات میں مشغول نہ ہو جائیں۔ اور اگر شیطان تجھے بھلا ہی دے تو یاد آنے کے بعد تو ظالم قوم کے پاس نہ بیٹھ۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخاطب نہیں ہے، اس خبیث کو اتنا بھی نہیں پتہ کہ قرآن کریم کی طرز بیان ہے کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان شیطانوں کے پاس بیٹھتے ہی نہیں تھے، آپ تو شیطانوں کے قریب تک نہیں پھٹکتے تھے، اور شیطان کو اجازت نہیں تھی کہ آپ کے قریب بھی پھٹکے۔ تو ظاہر بات ہے یہ عام مومن ہیں، سادہ لوگ جو پوری طرح بات سمجھتے نہیں، ان کو نصیحت ہے کہ کسی مجلس میں جہاں دین پر تمسخر ہو رہا ہو وہاں تمہارا بیٹھ رہنا جائز نہیں ہے۔ اور پہلی دفعہ ان کو یہ فائدہ دے دو کہ جہاں بدتمیزی کی بات شروع اٹھ کر نکل جاؤ، تمہارا احتجاج رجسٹر ہو جائے۔ پھر اگر شیطان تمہیں بھلا دے ان معنوں میں کہ تم جاؤ اور پھر وہ وہی باتیں کریں، تو اس کے بعد ان سے ہمیشگی کی تعلقی ہے، پھر دوبارہ ان سے تعلق نہیں رکھنا۔ اس سے عظیم الشان عالمگیر تعلیم رواداری کی اور غیرت کی اور ان دونوں کو سمونے کی اور سوچی بھی نہیں جا سکتی۔ یہ کہتے دیکھ لو ثابت ہو گیا کہ نعوذ باللہ من ذالک آپ پر شیطان اترا کرتا تھا اور آپ سے اس قسم کی حرکتیں کرواتا تھا۔ اب آخر پہ دو صورتیں معوذتین لیتا ہے یہ۔ قل اعوذ برب الناس، رب الفلق پہلے آنا چاہیے تھا نا، نہیں جی صرف رب الناس کو لیا، رب الفلق کو نہیں لیا۔ اب یہ بھی اس کی خاص کوئی حکمت ہے، قل اعوذ برب الفلق کو نہیں لیا کیونکہ اس کے اندر جیسا کہ میں نے کئی دفعہ اس کی تفسیر میں بیان کیا ہے کہ اتنی عظیم شان پیشگوئیاں ہیں ان بدبختوں کی، ان کی چالوں کو سمجھنے کی اور اندھیروں کے چھا جانے کی کہ معلوم ہوتا ہے ڈر گیا ہے اس سے یہ، ورنہ اعوذ کی بحث ہو رہی تھی تو معوذتین میں سے دونوں کو کیوں نہ لیا اس نے، لیکن لیا ہے تو ناس کو لیا ہے کیونکہ وہاں وسواس الخناس کی بات تھی۔ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پر کوشت کے دل میں شیطان وسوسے ڈالا کرتا تھا، اس وجہ سے یہ اس کو لیتا ہے۔ اور اس کا اب میں تلاوت کے بعد ترجمہ سناتا ہوں۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، تو کہہ دے اور کہتا چلا جا کہ میں رب الناس کی پناہ میں آتا ہوں۔ اب عیسائیت کے جو جھوٹے رب ہیں یہ دنیا کو رزق دینے والے، یہ دجالیت کی اول چال یہ ہے کہ جو ہمارے ساتھ وابستہ ہے اس کو ہم رزق دیں گے، جو ہمارے ساتھ وابستہ نہیں ہے اس کو کوئی رزق نہیں ملے گا۔ بھوکے مر رہے ہوں دو ممالک اور ایک ملک ان کے سامنے سر جھکا دے، اس کو یہ روٹی دے دیتے ہیں، اور ساتھ لکھوں کھا آدمی بھوک سے مر رہے ہیں اس کو نہیں دیتے۔ یہ ان کا ایڈ پروگرام دجل کو پھیلانے کا ایک ذریعہ بن گیا ہے۔ تو اس کو یہ نہیں پتہ بدبخت کو کہ یہ آیت تو خود اس کے موقف کے بالکل برعکس ہے، یہ آیات تو بالکل اس کے موقف کے برعکس ثابت کرتی ہیں، یہ ان کی دجالیت کھولنے والی ہیں، اور ان سے سوائے اس کے کہ اللہ کی پناہ مانگی جائے، اور پناہ کس کی مانگی جائے؟ جب ایسا وقت ہو کہ دجالیت کا فتنہ ہر طرف پھیل جائے، اور یہ دجال جو عیسائی پادریوں کا فتنہ ہے، ان کے نتیجے میں جو ان کی قوموں کو بھی اس فتنے کی مدد کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، اس کے خلاف اللہ کے سوا کسی کی پناہ نہیں مانگی جا سکتی۔ تو اس کو کہتا ہے دیکھو شیطان کی پناہ ہے، اتنی بے تکی بات، اس قدر پاگل کیوں کہے گا؟ آگے میں بتاؤں گا کیوں کہتا ہے۔ یہ کہتی ہے سورت ملک الناس، ان کی بادشاہت کے دعوے ہیں، یہ خدا بنے پھرتے ہیں، اصل بادشاہت خدا کی ہے۔
ہرگز ان کی بادشاہت کے سامنے تم نے سر تسلیم خم نہیں کرنا، یعنی ان کو ملک نہ تسلیم کرو۔ ملک اللہ ہی ہے اور وہی تبدیلیاں پیدا کرے گا دنیا میں، جس کے نتیجے میں پھر آخر خدا کی توحید لازماً ثابت ہو کر رہے گی سب پر۔ الہ الناس، یہ حضرت عیسیٰ کو الہ بنا بیٹھے، مطلب جھوٹ بولتے ہیں، بکواس کرتے ہیں۔ الہ ایک ہی ہے، اللہ ہی ہے۔ تو عیسیٰ کو الہ بنانے والوں سے پناہ کس کی مانگی ہے؟ اللہ کی۔ ان شیطانوں سے اللہ کی پناہ مانگی ہے۔ یہ اتنی واضح کھلی کھلی آیات ہیں جن کو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر شیطان کے نزول کے طور پر دکھا رہا ہے، کیونکہ اس لیے دکھا رہا ہے کہ اس سے زیادہ زبردست چوٹ شاید کم ہی اور کہیں آپ کو نظر آئے گی اس قرآن کریم میں، جتنی اس ایک صورت نے ہی عیسائیت کے تار پوت پر چوٹ ضرب ماری ہے اور ان کو بکھیر کے رکھ دیا ہے۔ گویا یہ آخری صورت خلاصہ ہے توحید کی جنگ کا، جو کامیابی کے ساتھ عیسائیت کے خلاف لڑی گئی اور اس کے ہر پہلو کے ساتھ لڑی گئی۔ رب الناس، ملک الناس، الہ الناس، یہ خلاصہ ہے ان کا تینوں کا۔ ان تینوں چیزوں کے ذریعے انہوں نے دنیا کے اوپر غلط خدا کا تصور پیش کیا ہے۔ اب من شر الوسواس الخناس پہ اس کو یہ خیال گزرا ہے کہ یہ میرے حق میں شاید چلی جائے۔ وسواس کہتے ہیں بہت کثرت سے وسوسہ ڈالنے والے کو، اور ایسا وسواس اگر خناس بھی ہو تو وہ جو وسوسہ ڈال کے آپ پیچھے ہٹ جاتا ہے، اس سے پناہ مانگی گئی ہے، کیونکہ یہ تینوں باتیں جس قوم کی طرف منسوب ہو رہی ہیں اس میں یہ بات بھی پائی جاتی ہے کہ وہ تمام دنیا میں مسلمانوں کے دل میں وسوسے ڈالیں گے، اور وسوسے دنیا کے دل میں ڈالیں گے ہی، لیکن مسلمانوں کے خلاف خاص طور پر وسوسے ڈالیں گے اور اندر کھاتے یہ سازشیں کریں گے جیسے ویری کر رہا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ ویری مر چکا، دفع ہوا، آپ کو اس سے کیا ضرورت ہے اس کو چھیڑنے کی؟ قرآن کریم سے ثابت ہے کہ شیطان کے چیلے مرا نہیں کرتے ان معنوں میں، وہ زندہ رہتے ہیں۔ اس لیے جو بھی ویری کے مرید سن رہے ہیں، جو اس کام کو مخفی طور پر آگے بڑھا رہے ہیں، پہلے بھی میں ثابت کر چکا ہوں کہ موجود ہیں اس وقت دنیا میں، وہ سارے سن لیں کہ یہ اسلام کا دفاعی حملہ ہے ان کے خلاف، اس کو توڑ کے دکھائیں۔ اور وہ سن رہے ہیں، اور ان کی روح جیسی بے چین ہے ویسی ہی اس دنیا میں اس بدبخت کی روح بھی بے چین ہوگی یہ باتیں سن کر۔ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، کہ یہ جن بڑی قوموں کو کہتے ہیں اور ناس عوام الناس۔ یہ وسوسے جو ہیں یہ عیسائی دنیا کی طرف سے، خصوصاً دجالوں کی طرف سے، دو رخ اختیار کرنے والے تھے۔ ایک کیپٹلزم کے ذریعے بنی انسان کے دل میں وسوسے ڈالنے تھے، اور ایک پرولیٹیریٹ کے ذریعے جو عوامی تحریکیں روس وغیرہ کی طرف چلی ہیں۔ تو ان دونوں کے وسوسوں کا آخر پر ذکر کر کے تان اس پر توڑی ہے کہ وہ وقت آنے والا ہے جب تم دیکھ لو گے کہ یہ وسوسہ پیدا کرنے والے بڑی طاقتوں سے بھی تعلق رکھتے ہیں اور عوامی طاقتوں سے بھی تعلق رکھتے ہیں، اور ان دونوں کے درمیان بیچاری ناواقف اور سادہ اسلامی دنیا پیسی جائے گی، اور ان کو یہ توفیق نہیں ملے گی کہ وہ قرآن کریم کے اس پیغام کو سمجھ کر پھر اس کا دفاع کر سکیں۔ اگر ملے گی تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو، جو سچے مسیح ہوں گے۔ وہ جھوٹے مسیح کو جو انہوں نے بنا رکھا ہے پاش کرنے والے ہوں گے۔ چنانچہ قرآن کریم سے ثابت ہے کہ یہ سہرا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے سر پر ہی باندھا گیا ہے، اور اس کی تفصیل بھی حضرت مسیح کے سر پر ہی باندھی گئی ہے۔ قرآن کریم میں آپ کو 7 کی علامت بتایا گیا ہے۔ جب انقلاب کی گھڑی آئے گی، جیسا کہ اب آ چکی ہے، تو اس وقت
مسیح کو دوبارہ خدا دنیا میں بھیجے گا تاکہ مسیحی دنیا کے دجل کو پاش کرے، وہ ثابت کرے کہ میں ہر قسم کے دجل سے پاک ہوں، میں مواحد ہوں۔ یہ بدبخت اور بدنصیب لوگ ہیں جو مجھے جھوٹا آقا بنائے ہوئے ہیں، میں ہرگز ان کا آقا نہیں۔ یہ مضمون ہے جو ان آیات سے ثابت ہو رہا ہے۔ ایک یہ آیت بھی اس نے آخر پہ کوٹ کی ہے، قال فما بال القرون الاولی قال علمها عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسیٰ۔ فرعون نے کہا اگر یہ بات ہے تو پہلے لوگوں کا کیا حال تھا، یعنی وہ تو ان باتوں کو نہیں مانتے تھے، ان سے کیا سلوک ہوگا۔ قال علمها عند ربی، موسیٰ نے کہا پہلے لوگوں کا علم تو میرے رب کو ہے، ان کے سب حالات اس کی کتاب میں محفوظ ہیں، میرا رب نہ بھٹکتا ہے اور نہ بھولتا ہے۔ اب اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ الزام کہ شیطان کے قبضے میں، یہ سوچیں ذرا۔ ڈاکٹر صاحب دیکھ لیا آپ نے، یہ ہے پھوڑا جس پر نشتر لگانے پر میں مجبور ہوں۔ پھٹ تو خود ہی گیا ہے، لیکن بتانا چاہتا ہوں کہ گند کیا کیا ہے اس کا۔ آپ وہ ہسپتالوں والا جو پہنتے ہیں نا کپڑا، وہ بے شک باندھ سکتے، جو میں نے بتایا تھا کہ آپس میں ان کے مشورے ہوتے رہے ہیں۔ اس پہ ولیم میور کا بھی اس نے حوالہ دیا ہے نا۔ وہ حوالہ یہ دیتا ہے حاشیہ کی عبارت میں، پہلے تو یہ پورا حوالہ سن لیں۔ The early doubts of Muhammad and his suspicion of being under the influence of jinni or evil spirits suggest the inquiry یہ لفظ قابل غور ہے۔ یہ اس نے ولیم میور کو لکھا ہے یہ سب کچھ، اور اس نے یہ کہا ہے کہ اس سے یہ انکوائری سجیسٹ ہو رہی ہے، اس بارے میں انکوائری ہونی چاہیے۔ اس کو جو کلیتاً گول مول کر کے اپنی تائید میں ولیم میور کو پیش کرے، یہ جھوٹ ہے، یہ بات یوں نہیں ہے۔ ولیم میور نے سوچا ہے کہ یہ جو ساری بکواس میری طرف بھجوا رہا ہے کہ اس کو بھی شامل کرو، اس سے یہ بات قطعی طور پر مجھ پر لازم آتی ہے کہ انکوائری کرنی چاہیے۔ Suggest the inquiry whether that suspicion rested on any real ground or was the mere creation of a nervous and excited fancy۔ اب اس نے تو ریئل گراؤنڈ بنائی ہوئی ہے نا اپنی طرف سے۔ میور کہتا ہے کہ ایک اور پہلو بھی تو ہو سکتا ہے، ہم جب رسول اللہ کو سچا رسول نہیں سمجھ رہے، خدا کا رسول نہیں سمجھ رہے، تو یہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینا ہمارا فرض ہے کہ ہو سکتا ہے اتنی لمبی اعصابی جنگ میں مبتلا رہے ہیں تو اس کے نتیجے میں آپ پر کچھ اثر ہوا اور آپ نے کچھ چیزیں دیکھی ہوں گی۔ اس سے زیادہ یہ نہیں کہہ رہا، غلط ہے، جھوٹ ہے، لیکن سوچیں کہ ایک شخص جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا رسول نہ سمجھتا ہو اور جانتا ہو کہ عیسیٰ کے بعد کوئی آ ہی نہیں سکتا، اگر آئے گا تو لازماً جھوٹا آئے گا، اس کا یہ بھی ایک احسان ہے کہ امکان پیدا کر پیش کر دیتا ہے کہ ضروری نہیں کہ ضرور جھوٹا ہو۔ ایک لمبی اعصابی جدوجہد کے نتیجے میں اس قسم کی باتیں ظہور پذیر ہو سکتی ہیں۔ یہ تو اس کا جو اس کے حوالے ہیں۔ اب میں اس کے برعکس آیات جو اس مضمون کو بالکل الٹ دکھا رہی ہیں وہ چند آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سورہ الحجر، ہجر ہے یہ ہجر ہے یہ سورہ الحجر۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ۔ یقیناً ہم نے آسمان میں ستاروں کے برج بنائے ہیں اور ہم نے اسے دیکھنے والوں کے لیے خوبصورت بنایا ہے۔
وحفظناها من کل شیطان رجیم، اور ہم نے اسے ہر ایک سرکش دھتکارے ہوئے سے محفوظ کر دیا ہے۔ یعنی یہ جو نزول وحی ہے یہ آسمانی بروج سے نازل ہو رہی ہے، اور ان بروج تک کسی شیطان کو پہنچنے کی اجازت ہی نہیں، کوئی ہر طرح سے ان کو محفوظ کر رکھا ہے۔ الا من استرق السمع فاتبعه شہاب مبین، سوائے اس کے کہ کوئی معمولی سا شوشہ اچک لے، جیسا کہ سامری نے اچکا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ ہے کہ تیری وحی میں سے کوئی تھوڑی سی بات چرا کر اس کو تیرے خلاف یا اسلام کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کرے گا تو میں اس کے پیچھے ایک شہاب مبین لگاؤں گا، اور اس زمانے میں سب سے بڑے شہاب مبین حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہیں، اور آپ کی غلامی میں ہم سب وہ شہاب مبین ہیں، جہاں نظر آتے ہیں یہ ہم ان کے اوپر آگ کے شعلہ بن کے برستے ہیں اور برستے رہیں گے، جو چاہیں کر لیں۔ پھر فرمایا سورہ الصافات، انا زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب، ہم نے ورل آسمان کو ستاروں کے ساتھ زینت دی ہے، وحفظا من کل شیطان مارد، اور ہم نے اس کو ہر سرکش شیطان سے محفوظ کیا ہے۔ اب دیکھیں، جب ملأ اعلیٰ یا وہ برج جن سے وحی نازل ہو رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے لیے اور مضمون ہے، اور وہ ستارے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ کے ارد گرد اس کی حفاظت کے لیے معمور ہیں، اور بعد میں جو صحابہ کی طرح ستاروں نے پیدا ہونا تھا ان کا ذکر اس پیشگوئی میں موجود ہے۔ وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ، وہ ہر سرکش شیطان سے ان کو محفوظ کر دیا۔ تو ایسے شخص کو شیطان کا کیا خوف ہوگا جس کے متعلق اتنی قطعیت کے ساتھ واضح ہوں کہ تیری وحی تک پہنچنے کا تو سوال ہی کوئی نہیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود انتظام کیا اس کی حفاظت کا، اور آئندہ جب بھی خطرہ پیش ہوگا خدا ایسے حفاظت کرنے والے پیدا کرتا رہے گا۔ اور جہاں تک اس وقت کا تعلق ہے جس وقت یہ وحی نازل ہو رہی تھی، صحابہ کا ایک گروہ ستاروں کی طرح آپ کے گرد اکٹھا تھا، اور کسی شیطان مارد کی مجال نہیں تھی کہ ان پر سر انداز ہو سکتا۔ لا یسمعون الی الملأ الاعلی ویقذفون من کل جانب، وہ اوپر کی زبردست ہستیوں کی بات نہیں سن سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر طرف سے ان کو کوڑے مار مار کر دور کیا جاتا ہے۔ یعنی یہ لوگ جو ہیں، شیطان جتنے بھی ہیں، یہ کوڑے مار مار کر دور کیے جاتے ہیں، تو جس کو خدا نے یہ وعدہ دیا ہو اس کو شیطان سے ڈرنے کا کون سا محل ہے، کون سا موقع ہے؟ اتنی قطعیت کے ساتھ شیطان سے حفاظت کے وعدے دیے جا رہے ہیں۔ دحورا ولہم عذاب واصب، اور طرف کوڑے مار مار کر دور کیا، مگر ان کے لیے ایک مستقل عذاب ہے۔ یہ مستقل عذاب آپ نے دیکھ لی، سب عذاب میں مبتلا بیٹھے ہوئے ہیں۔ الا من خطف الخطفۃ فاتبعہ شہاب ثاقب، اب یہ وہی بات ہے جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں، اگر کوئی تھوڑا سا مضمون قرآن کا یہ اچک بھی لیں تو ہر ایسے موقع پر خدا تعالیٰ ایک شہاب ثاقب کو مقرر کرے گا جو ان کا پیروی کرے گا اور ان کی خاک اڑا دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّىٰ أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اس کے متعلق میں نے قطعیت کے ساتھ پہلے درس میں تفصیل سے ثابت کیا ہے کہ یہاں اس کی امنیہ میں شیطانی دخل ہو سکتا ہے، الہام میں کوئی ذکر بھی نہیں۔
الہام الہی کے میں دخل کے تو ساری یہ پچھلی آیات تردید کر رہی ہیں۔ امنیہ کہتے ہیں اپنی تمنا، اس میں نفسانی خواہشات کو دخل ہو سکتا ہے، اور نبیوں کی نفسانی خواہشات بھی نیک ہوتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ ان کی خواہشات کہ کل کی وجہ آج انقلاب آ جائے، آج یہ سب کچھ واقعہ ہو جائے، تو بڑھا چڑھا کر جو باتیں ان کی امیدیں اپنے غلبے کو نزدیک دکھاتی ہیں، اس سے بعض دفعہ سادہ لوگوں کو دھوکہ بھی لگ جاتا ہے کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ اس طرح کیا تھا تو پھر تو یہ وعدہ غلط نکلا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ان کی امنیہ کے وعدے ہیں جن کو پھر اللہ خود ہی درست بھی کر دیتا ہے اور تشریحات فرما دیتا ہے، جس کے نتیجے میں ان کے ماننے والوں کو پھر کسی شبہ کے دلوں میں کوئی شبہ باقی نہیں رہتا۔ اس لیے لیجعل ما یلقی الشیطان فتنۃ للذین فی قلوبہم مرض، صرف ان کے لیے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں فتنے کا موجب باقی رکھی جاتی ہیں جن کے دل پر شیطان کا قبضہ ہو اور وہ فتنے میں مبتلا ہونا ان کا مقدر بن چکا ہو۔ تو یہ بڑی تفصیلی بحث کی محتاج آیت ہے۔ اگر اس کا یہاں ذکر نہ بھی چلتا تو کوئی فرق نہیں پڑنا تھا، مگر حفاظت کے جہاں جہاں وعدے ہیں ان میں ایک یہ بھی حفاظت کا وعدہ ہے۔ اور جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وحی کی حفاظت کا واضح طور پر بجائے برجوں اور ستاروں کے حوالے کے ویسے ذکر ہے، اس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ، اور شیطان اس قرآن کو لے کر نہیں اترے۔ وَمَا يَنبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ، ان کی طاقت ہی نہیں ہے، ان کی کیا شان ہے، ان کا کیا مقام ہے کہ وہ قرآن جیسی وحی کے وہ ہاتھ بھی لگا سکیں۔ انہم عن السمع لمعزولون، وہ تو جب وحی نازل ہوتی ہے سن بھی نہیں سکتے کہ کیا نازل ہو رہا ہے۔ فلا تدع مع اللہ الہا آخر فتکون من المعذبین، پس ان حالات سے، ان باتوں سے قطعی طور پر ثابت ہے کہ ایک ہی الہ ہے جو تجھ پر وحی نازل کر رہا ہے، بس اس بارے میں ہرگز کسی اور الہ کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ جو بھی ایسا کرے گا اس کو عذاب دیا جائے گا۔ پھر شیطان کن پر اترتا ہے یہ بھی تو آنا چاہیے نا۔ اب جب ان پر نہیں اترتا تو کسی کہیں تو اترتا ہوگا وہ بدبخت۔ هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیطان کس پر اترتے ہیں؟ تنزل علی کل افاک نسیم، ہر جھوٹے گناہ گار پر شیطان اترتے ہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حملہ کرنے والے، ان کا جائزہ لے لیں۔ افاک اثیم، سخت گناہ گار، بے حیا بدکاریوں میں سب سے آگے بڑھنے والے، اور جھوٹ سے پرہیز کوئی نہیں ہے۔ ان کی ساری سیاست ہی جھوٹ پر مبنی ہے۔ جھوٹ کو نکال دیں تو ان کی جو دنیا میں بادشاہت ہے وہ منہدم ہو جائے گی، کیونکہ جھوٹے ستونوں کے اوپر چڑھی ہوئی ہے۔ تو یہ لوگ ہیں جن پر شیطان اترتا ہے۔ کیا باتیں کر رہے ہیں، کدھر تلاش کر رہے ہیں؟ تنزل علی کل افاک نسیم یلقون السمع واکثرهم کاذبون، وہ اپنے کان لگاتے ہیں سننے کے لیے کہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے، مگر اکثر جھوٹے ہوتے ہیں۔ یہ آپ نے تفسیر صحیح سے لیا ہے ترجمہ ہے؟ میں نے اس میں جو تھوڑے تھوڑے اشتباہ پیدا ہوتے تھے نئے ترجمے میں وہ دور کیے ہوئے ہیں، تو میں حیران ہو رہا ہوں کہ یہ سارا مجھے وہی مضمون نظر آ رہا ہے پرانا۔ بات تو مجھے جو میں کر لوں گا وہ تو ہوگی، مگر یہ ترجمہ روک بنتا ہے۔ یلقون السمع واکثرهم کاذبون،
وہ سما کا القاء کرتے ہیں. یلقون السما کا ایک یہ بھی تو مطلب ہے. وہ اکثرہم کاذبون، اور ان میں سے اکثر لوگ جن پر یہ شیطان اترتے ہیں وہ یقیناً جھوٹے ہیں. اب یہاں جو لفظ اکثر ہے اس سے شیطان مراد ہو نہیں سکتا، کیونکہ جو اترتے ہیں وہ لازماً جھوٹے ہیں. تو یہ آیت ایسی ہے جس کو غور سے تحمل سے دیکھنا چاہیے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شیطان کی بات ہو رہی ہو کہ وہ اترتے ہیں ان بندوں پر، اور ساتھ یہ فرمایا گیا ہو وہ اکثرہم کاذبون، وہ تو پکے جھوٹے ہیں. لیکن جن پر شیطان اترتا ہے، جن لوگوں پر، ان میں سے بعض اپنی نفسیاتی الجھنوں اور بیوقوفیوں کی وجہ سے اس کو خدائی کلام سمجھ لیتے ہیں، کھلا جھوٹ نہیں بولتے. یہ ان کی بریت فرمائی جا رہی ہے. لیکن اکثر ایسے ہیں جو قطعی جھوٹے ہوتے ہیں اور شیطان جھوٹوں پر ہی اترا کرتا ہے. اب شیطان نے جو خدا تعالیٰ کو مخاطب کر کے کہا ہے میں کیا کروں گا تیرے بندوں سے، اس کا حال سن لیجئے. قال رب بما اغویتنی لأزینن لہم فی الارض ولأغوینہم اجمعین. اے میرے رب، چونکہ تو نے مجھے گمراہ قرار دے دیا ہے، میں ضرور ان کے لیے دنیا میں گمراہی کو خوبصورت کر کے دکھاؤں گا اور سب کو گمراہ کر دوں گا. آج جو یہ دنیا ہمیں عیسائی دنیا کے اثر کے نیچے دکھائی دے رہی ہے، اس کا خلاصہ یہی ہے کہ ان کی گمراہی ان کو خوبصورت کر کے دکھا دی گئی ہے. تو کس پر شیطان اترا؟ شیطان کا اپنا دعویٰ ہے ان پر اترا ہوں جن کو دنیا کی زندگی خوبصورت کر کے دکھائی جا رہی ہے، وہ یہی لوگ ہیں. لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ. میں ان سب کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا. مطلب یہ ہے کہ دکھا دوں گا کہ یہ ہیں ہی گندے بندے، گمراہ ہونے کے لائق، مگر تیرے مخلص بندے جو ہیں ان پر مجھے کوئی غلبہ نہیں ہوگا. ہوں گے تھوڑے، مگر ان پر کوئی غلبہ نہیں ہوگا. یہ باقی تفصیلی مضامین ہیں. یہ شیطان نے کیوں کہا اور کیا کہا اور کیسے وہ پورا ہوا، یہ میں پہلے کسی تفسیر کے موقع پر تفصیل سے بیان کر چکا ہوں. اب سنیے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ایسے وجود کے طور پر پیش کرنے کی نہایت ہی قبیح کوشش کی جا رہی ہے، جو توہمات سے ڈرتا ہو، جنات سے ڈرتا ہو، شیاطین سے ڈرتا ہو. اس کی شروع دن سے ہی ہر وقت اس خوف میں زندگی بسر ہو رہی ہے کہ پتہ نہیں کیا بلائیں مجھے پکڑ لیں گی، کون سے شیطان مجھ پہ قبضہ کر لے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان الزامات، سب الزامات کو رد کرنے کے لیے غار حرا کافی ہے. غار حرا وہ غار ہے جس پہ اب بھی چڑھتے ہوئے لوگ ڈرتے ہیں اور جس کے اندر جھانکنے سے خوف آتا ہے. پہلے دن سے، وحی کے نزول سے بہت پہلے سے، آپ اگر جنوں بھوتوں سے ڈرتے تھے تو غار حرا میں جا کے کیا کرتے تھے، اور غار حرا میں اللہ کی عبادت کرتے تھے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ایک وہمی، توہم پرست اور ہر وقت ڈرنے والے کہ خدا کہ کہیں سے کوئی شیطان، کوئی جن، کوئی بھوت مجھ پہ حملہ نہ کر دے، اس کے طور پر پیش کرنے والے خود جھوٹے. اور میں ثابت کروں گا کہ یہ ساری باتیں ان کے اوپر صادق آتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں آتی ہیں. یہ پہاڑ 2000 فٹ اونچا ہے. ہم سمجھتے ہیں اوپر چڑھے سے 2 قدم اٹھائے تو غار حرا میں پہنچ گئے.
2000 فٹ اونچا ہے، اور غار حرا کا دہانہ صرف 6 فٹ ہے۔ بعض کتب نے 1 میل بیان کی ہے اونچائی۔ اب مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ 2000 فٹ تو آج کل دیکھا جا سکتا ہے سارا، یہ علماء بغیر سوچے ایسی بحثوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ بعض کتب میں 1 میل بتائی گئی ہے۔ وہ بتائی گئی ہوگی، انہوں نے بتایا ہوگا جن کو کوئی پیمانے کا پتہ نہیں۔ آج کل پیمائش ناپی جا سکتی ہے، جب 2000 فٹ اونچی ہے، یہ بات واقعات درست ہے، تو یہ لکھنے کی کیا ضرورت ہے کہ بعض کتب میں 1 میل بتائی گئی ہے؟ تو یہ ساری فرضی باتیں رد کر دینی چاہیے ہمیں۔ واقعات خود بول رہے ہیں، آج کے واقعات شہادت دیتے ہیں کہ یہ 2000 فٹ کوئی معمولی تو نہیں اونچائی۔ منارۃ المسیح 100 فٹ کی سیڑھیاں چڑھتی ہیں، اور ہم بچے ہو کے بھی جب تیزی سے اوپر چڑھتے تھے تو اوپر جا کے سانس پھول جاتے تھے، اور چونکہ مقابلہ ہوتا تھا اس لیے لازماً بہت تیز چلنا پڑتا تھا۔ مگر 2000 فٹ سوچیں، رسول اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، اس جگہ پناہ ڈھونڈ رہے ہیں جس میں کوئی توہم پرست داخل نہیں ہو سکتا۔ اور یہ جو وحی کا نزول ہے، اس کے متعلق یہ خیال کر لینا کہ شیطان نے باتیں بتائی ہوں گی اور اس طرح یہ آہستہ آہستہ نبوت کا خیال گزرا، یہ اس طرح قطعی طور پر باطل ثابت ہوتا ہے کہ وحی کے نزول سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچی رویا دکھائی جاتی تھی، اور جو رات دیکھتے تھے صبح بیان ہی پوری ہو جاتی تھی۔ اب یہ شیطان لعین سچی باتیں کر رہا ہے جو دکھا رہا ہے۔ شیطان کی باتیں تو جھوٹ ہیں، وہ افاق ہے، بے حد جھوٹا، اور اس کے ماننے والے بھی جھوٹے اور بد کردار ہیں۔ تو ناممکن ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابتدائی زندگی کو دیکھیں تو ان لوگوں کی جو گندہ ذہنی ہے اس کی طرف ادنا بھی جواز ہو کان دھرنے کا۔ لیکن اب سنیں، ان کے قول کے مطابق، جس کو ہم تسلیم نہیں کرتے کیونکہ ہم قرآن کی وجہ سے حضرت مسیح کو شیطان کے نزول سے پاک سمجھتے ہیں، وہ قرآن جس نے حفاظت کی ہے، جس پر یہ بدبخت حملہ آور ہے، کس چیز سے حفاظت کی ہے؟ ان شیطانوں سے حضرت مسیح کی حفاظت کی ہے، جو وہ باتیں مانتے ہیں جو حضرت مسیح کو نہ صرف نعوذ باللہ من ذالک شیطان بلکہ شیطان کی اماج کا بنا کے دکھا دے گا۔ یہ بائبل عیسائیت کی تار پود ہے، یہ بنا ہے ساری عیسائیت کی تعمیر کی، کچھ بھی نہیں ہے، ریت کے گھرونوں سے بھی کمزور بنا ہے۔ اور دیکھو کیسا دجل ساری دنیا میں چچا مائی لارڈ کا شروع کیا ہوا ہے۔ اب سن لیجیے جی، اب ان کے حوالے اب میں شروع کرتا ہوں۔ پھر وہ گلیل کے شہر کفرنہوم کو گیا، اور سبت کے دن انہیں تعلیم دے رہا تھا، اور لوگ اس کی تعلیم سے حیران تھے کیونکہ اس کا کلام اختیار کے ساتھ تھا۔ اور عبادت خانے میں ایک آدمی تھا جس میں ناپاک دیو کی روح تھی۔ اب روحوں کا اور جنوں کا قبضہ کرنا یہ ان لوگوں کا اپنا عقیدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو کوئی ایسی بات ثابت نہیں کہ لوگ اکٹھے ہوں اور اب کہ جی فلاں پہ جن چڑھ کے نکالو اس کو، فلاں پہ جن چڑھ گیا اس کو نکالو۔ وہ جو جنوں کا سردار ہو وہی ان کو حکم دیا کرتا ہے ان معنوں میں، جس طرح یہ بیان کر رہے ہیں۔ مگر قرآن نے تو ہمیں عوض کی حکم دیا ہے، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، وہ آپ ہی سب جن نکال دے گا۔ جس میں ناپاک دیو کی روح تھی، وہ بڑی آواز سے چلا اٹھا، اے یسوع ناصری، ہمیں تجھ سے کیا کام؟ کیا تو ہمیں ہلاک کرنے آیا ہے؟ جن اندر سے بولا، وہ بدروح بولی
اے مسیح ناصری، تو یہاں کیا کرنے آ گیا ہے؟ ہمیں ہلاک کرنے آیا ہے؟ میں تجھے جانتا ہوں کہ تو کون ہے، اچھی طرح پہچانتا تھا۔ خدا کا قدوس ہے، ساتھ یہ بھی مان لیا ہے کہ ہے تو خدا کا قدوس۔ یسوع نے اسے جھڑک کر کہا چپ رہ اور اس میں سے نکل جا۔ اس پر بدرو اسے بیچ میں پٹک کر بغیر ضرر پہنچائے اس میں سے نکل گئی، اور سب حیران ہو کر آپس میں کہنے لگے یہ کیسا کلام ہے، کیونکہ وہ اختیار اور قدرت سے ناپاک روحوں کو حکم دیتا ہے اور وہ نکل جاتی ہیں، اور گرد و نواح میں ہر جگہ اس کی دھوم مچ گئی۔ فرضی قصہ کہانی کوئی بھی حقیقت نہیں، کوئی تاریخی ثبوت اس کے حق میں نہیں ہے، اور پھر دھوم مچ گئی ہے تو وہ لوگوں کو مسیح کی سچائی نظر کیوں نہ آئی؟ وہ بھوت بدبخت تو کہہ رہا تھا تو قدوس ہے، لیکن جس نے معجزہ دکھایا اور سب دنیا نے دیکھا، ان کو توفیق نہ ملی کہنے کی کہ تو قدوس ہے؟ وہ کیوں نہ مانے مسیح کو؟ اب بدروح کی باتیں اب شروع ہوئی ہیں تو اور سن لیجیے، بڑے دلچسپ واقعات ہیں بدروحوں کے۔ لوقا باب 8 آیت 29-33۔ کیونکہ وہ اس ناپاک روح کو حکم دیتا تھا کہ اس آدمی میں سے نکل جا، اس لیے کہ اس نے اس کو اکثر پکڑا تھا، اور ہر چند لوگ اسے زنجیروں اور بیڑیوں سے جکڑ کر قابو میں رکھتے تھے تو بھی وہ زنجیروں کو توڑ ڈالتا تھا۔ بیڑیوں اور زنجیروں میں جکڑا ہوا توڑ کے پھینک دیتا تھا، اور بدروح اس کو بیابانوں میں بھگائی پھرتی تھی۔ یسوع نے اس سے پوچھا تیرا کیا نام ہے؟ قدوس خدا کو پتہ ہی نہیں کہ نام کیا اس کا۔ وہ کون بول رہا تھا؟ بشر تھا یا خدا بول رہا تھا جس نے بشر پہ قبضہ کیا ہوا تھا؟ عیسائیت کی بنیادی ہانٹنگ پہ ہے، یا بدروح ہانٹ کرے گی یا اللہ کی روح ہانٹ کرے گی، مگر ناجائز قبضہ ضرور کرے گی کسی اور پر۔ تو یہ دیکھیں کہ یسوع نے اس سے پوچھا تیرا کیا نام ہے؟ اس نے کہا لشکر، کیونکہ اس میں بہت سی بدروحیں تھیں۔ یہ عیسائیت ہے۔ وہ اس کی منت کرنے لگی کہ ہمیں اتھاہ گڑھے میں جانے کا حکم نہ دے۔ وہاں پہاڑ پر سوروں کا ایک بڑا غول چل رہا تھا۔ انہوں نے اس کی منت کی کہ ہمیں ان کے اندر جانے دے۔ سوروں میں یہ سور پرست اور سور کا گوشت کھانے والے وہ ہیں جن میں بدروحیں جاتی ہیں۔ اس نے انہیں جانے دیا، اس نے کہا ٹھیک ہے تم سوروں میں چلے جاؤ، اور بدروحیں اس آدمی میں سے نکل کر سوروں کے اندر گئیں، اور غول کراڑے پر سے جھپٹ کر جھیل میں جا پڑا اور ڈوب مرا۔ اب میں آگے ایک حوالے سے ثابت کروں گا کہ بدروح کو تو نہ آگ کا خوف ہوتا ہے نہ پانی کا۔ بدروح کے متعلق آگے بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ وہ آگ میں داخل کرتی ہے لوگوں کو، پانی میں ڈالتی ہے، اس لیے کہ وہ جل جائے اور اس کو کچھ نہ ہو۔ تو مرا کون؟ سور، ڈوبے سور، اور روحیں آزاد ہو گئیں۔ ایسی چلاکی کر گئی ہیں مسیح سے آزاد ہو کر فتنہ فساد پھیلانے کے لیے ان کو ایک لیز مل گئی، اور خدا بنے ہوئے اس کو یہ نہیں پتہ لگا کہ میرے سے چلاکی ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا اچھا اس میں سوروں میں ڈال دے، ان کو پانی میں غرق کر دے، یعنی غرق ہو جائیں گے وہ، اور جب وہ غرق ہوں گے مریں گے تو آزاد کون ہوگا؟ وہ روحیں۔ چھٹی ہو گئی۔ ہفتہ کے پہلے روز جب وہ سویرے جی اٹھا، اب ان کے ہاں جو نیک خواتین، پاک باز عورتیں جو بنائی جاتی ہیں، وہ ساری وہ ہیں جن میں بدروحیں ہوتی تھیں۔ ہفتہ کے پہلے روز جب وہ سویرے جی اٹھا تو پہلے مریم مگدلینی کو جس میں سے اس نے 7 بدروحیں نکالی تھیں دکھائی دیا۔ اب بتائیں
عیسائیت ہی کوئی مذہب؟ مریم مگدلینی سے مسیح پہلے 7 بدروہیں نکال چکا تھا اور پھر وہ گھس جاتی تھی، اور جب اس پر اعتماد کیا، کیا پتہ کوئی اور روح پھر گھس گئی اس میں، جو 7 دفعہ آ چکی ہے وہ 8ویں دفعہ نہیں آ سکتی۔ کہتا ہے اس وقت اس کو دکھائی دیا، تو جو نظارہ ہے وہ بدروح کی گواہی، وہ اس کی گواہی نہیں، بدروح کی گواہی لگتی ہے۔ اب بدروحوں کا قصہ اور سن لیجیے۔ بھری پڑی ہے عیسائیت بدروحوں سے، آج تک بھری پڑی ہے۔ جب وہ اس پار گدرینیوں کے ملک میں پہنچا تو 2 آدمی جن میں بدروحیں تھیں قبروں سے نکل کر اس سے ملے۔ قبروں میں پڑے ہوئے تھے تو روحیں اندر کیا کر رہی تھیں؟ ان لوگوں کے جو ہے نا یہ قصے کہانیاں، وہ دانتوں والی بلا وہ پکڑ جاتی ہے، گردن کو پکڑ لیتی ہے اور دن کے وقت وہ قبروں میں چلی جاتی ہے، یہ اسی قسم کی کہانیاں ہیں۔ اسی پرانے عقیدے نے ان کہانیوں کو جنم دیا ہوا ہے۔ دراصل ویمپائرز کے قصے کی میں بات میں کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں وہ وہاں پہنچا تو رستے سے گزر نہیں سکتا، 2 بدروحیں تھیں قبروں سے نکل کر اس سے ملے، اور وہ ایسے تند مزاج تھے کہ کوئی اس رستے سے گزر نہیں سکتا تھا، ہر ایک پر حملہ کرتے تھے۔ یہ رستوں پر بدروحوں کا قبضہ، یہ قصے آج تک کی دنیا میں، یعنی جب سے عیسائیت کے خلاف بغاوت نہیں ہوئی اس وقت تک عیسائی دنیا میں یہی قصے چلے آ رہے ہیں۔ اور دیکھو انہوں نے چلا کر کہا، اے خدا کے بیٹے ہمیں تجھ سے کیا کام؟ خدا کے بیٹے پہچان لیا انہوں نے۔ کیا تو اس لیے یہاں آیا ہے کہ وقت سے پہلے ہمیں عذاب میں ڈالے؟ یعنی یہی پتہ تھا کہ عذاب میں نہیں پڑنا ہے، لیکن 2-4 دن تو عیش کر لینے تھے، وقت سے پہلے ہم عذاب میں ڈالے۔ ان سے کچھ دور بہت سے سوروں کا غول چل رہا تھا۔ سوروں کا غول ان کو بہت پسند ہے، ان میں روحیں چلی جائیں اور وہاں سے نکل جائیں، پھر سور ہم آرام سے کھائیں۔ دور سوروں کا غول چل رہا تھا، پر بدروحوں نے اس کی منت کر کے کہا کہ اگر تو ہم کو نکالتا ہے تو ہمیں سوروں کے غول میں بھیج دے۔ اس نے ان سے کہا جاؤ۔ وہ نکل کر سوروں کے اندر چلی گئیں، اور دیکھو سارا غول کراڑے پر سے چپٹ کر جھیل میں جا پڑا۔ اب وہ لوکا کا حوالہ تھا، یہ متی کا حوالہ ہے۔ اس سے ان کے حوالوں کے تضاد بھی پتہ چلتے ہیں۔ یہ کون سا خدا ہے جو حفاظت کر رہا ہے ان کی روایات کی؟ ایک روایت اور ہے، دوسری اسی واقعہ کے متعلق روایت بالکل مختلف ہو جاتی ہے، اس لیے کہ ان کی حفاظت کا وہ وعدہ نہیں جو قرآن کریم کی حفاظت کا تھا۔ اس لیے قرآن میں کوئی تضاد نہیں، مگر ان کے بیانات میں مسلسل تضاد ملے گا۔ کہتے ہیں سارا غول کراڑے پر سے جھپٹ کر جھیل میں جا پڑا اور پانی میں ڈوب مرا، اور چرانے والے بھاگ گئے اور شہر میں جا کر سب ماجرا ان کا احوال جن میں بدروحیں تھی بیان کیا۔ اب ایک اور بات ظلم، وہ سوروں کا غلہ بعض چرانے والوں کا تھا، بیچاروں کا، جنگلی سور نہیں تھے، ان کے سور مار دیے اور روحوں کا کچھ بھی نہ بگاڑ۔ کتنا ظلم ہے! عدل انصاف کی باتیں کرتے ہیں، ان غریب سوروں کو مار دیا، وہ غلے والا بیچارہ اکیلا نہت رہ گیا، بالکل سارا غلہ برباد ہو گیا۔ چلانے والے بھاگے اور شہر میں جا کر سب ماجرا اور ان کا احوال جن میں بدروحیں تھی بیان کیا، اور دیکھو سارا شہر یسوع سے ملنے کو نکلا اور اسے دیکھ کر منت کی کہ ہماری سرحدوں سے باہر چلا جا۔ اب یہ بھی تضاد دیکھیں عجیب و غریب۔ وہ جو بدروحیں نکالتا تھا اس حوالے میں ہے، اس کی منت کی کہ نکل جائے یہاں سے، بس ہمیں بدروحوں میں پلنے دے، ہمیں مزے ہیں ان بدروحوں کے۔ اور اگلے حوالے میں آئے گا کہ بدروحیں نکالنے کا واقعہ سن کے لوگ مسیح کی طرف پل پڑے، اس کے گھیرے میں لے لیا، شہر کا شہر اس کا مرید بن گیا۔ یہ بائبل تضادات کا مجموعہ
ایسا تضادات کا مجموعہ کہ قرآن اگر ہمیں یہ نہ کہتا کہ مسیح سچے تھے تو کوئی معقول آدمی اس کتاب کو قبول کر ہی نہیں سکتا، اور اپنے محسن پر یہ بدبخت زبانیں دراز کرتے ہیں۔ اور یہ کس شہر میں واقع ہوا ہے؟ تاریخ دان بنے ہوئے ہیں، کوئی تاریخی حوالہ تو نکالیں۔ اتنا بڑا واقعہ کس شہر میں گزرا تھا، کتنے لوگوں نے دیکھا، کس کہاں ریکارڈ ہوئی؟ یہ جب تاریخ دانی پر آئیں تو اسلام کی تاریخ کو یہ اپنی طرف سے ہر طرح سے وہ اس میں خم ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے کھوج لگاتے ہیں کہ کوئی بات کہیں غلطی نہ ہو جائے اس میں۔ یہ ان کی اپنی تاریخ ہے جس کو نظر بالبداہت کلیتاً رد کرتی ہے، اور اس کو بطور تاریخ کے قبول کیا ہوا ہے۔ دیکھا ہی نہیں، اتنا بڑا واقعہ کسی شہر میں ہوا ہے، کوئی تو تاریخی ریکارڈ ہونا چاہیے۔ اور یہودی مزے کرتے ہنستے ہوں گے ان کے اوپر اندر اندر سے کہ ان پاگلوں کو کرنے دو، ہم کون سا سچا سمجھتے ہیں اس کو، نہ وہ سچا نہ اس کے مرید سچے۔ پھر بدرو نکالنے سے ایک جگہ انکار بھی کر دیا مسیح نے، لیکن آخر ثابت ہوا کہ جس کا انکار کیا تھی مسیح کی غلطی تھی، وہ ایمان میں زیادہ پختہ تھی۔ یعنی خدا کے بیٹے کو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ جو بات کر رہی ہے بہت نیک عورت ہے، بہت سچا ایمان رکھتی ہے، اور اس کے حواریوں سے بڑھ کر اس کو ایمان ہے۔ یہ ساری باتیں اس عورت کے متعلق ثابت ہے جس کی عیسائیت ہی ثابت نہیں، حواریوں کی جو عیسائیت تھی اس کا تار پود بکھیر دیا اس واقعہ نے۔ اب میں سارا واقعہ پڑھ کے سناتا ہوں تو پھر غور کریں کیا نتیجہ نکلے گا اس کا۔ پھر یسوع وہاں سے نکل کر سور اور سیدا کے علاقے کو روانہ ہوا، اور دیکھو ایک کنانی عورت ان سرحدوں سے نکلی اور پکار کر کہنے لگی، اے خداوند ابن داؤد مجھ پر رحم کر۔ اب لفظ خداوند یہ بائبل کا محاورہ ہے، لارڈ یا آقا کو خداوند کہتے ہیں، یا خدا مراد نہیں ہے۔ اور ساتھ اس نے یہ شرط بھی لگائی ابن داؤد، تاکہ غلط فہمی نہ ہو کہ میں اس کو خدا کا بیٹا سمجھ رہی ہوں۔ مجھ پر رحم کر، ایک بدرو میری بیٹی کو ستاتی ہے۔ مگر اس نے اسے کچھ جواب نہ دیا، اور اس کے شاگردوں نے پاس آ کر اس سے عرض کی کہ اسے رخصت کر دے، کیونکہ ہمارے پیچھے چلی آتی ہے، شور مچائی چلی جا رہی ہے۔ اس نے جواب میں کہا کہ میں اسرائیل کے گھرانوں کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا اور کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا۔ خود نہیں آیا، بھیجا گیا ہے، اور ایک محدود مشن پر بھیجا گیا ہے۔ یہ ساری دنیا میں کیا فساد پھیلاتے پھر رہے ہیں، کوئی حق نہیں۔ اگر یسوع کو سچا سمجھتے ہیں تو ان کو حق ہی نہیں ہے کہ دنیا میں اپنا فساد پھیلائیں، کیونکہ مسیح اگر آیا تھا تو صرف محدود علاقے میں آیا تھا۔ وہ سچا ہے تو یہ بات تمہیں ماننی پڑے گی، اگر نہیں مانو گے تو نعوذ باللہ من ذالک اسے جھوٹا ماننا پڑے گا۔ اسرائیل کے گھرانے کی حضرت ابراہیم کی باقی اولاد سے کوئی تعلق نہیں۔ اسرائیل کے گھرانوں کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا اور کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا۔ مگر اس نے آ کر اس سے سجدہ کیا اور کہا، اے خداوند میری مدد کر۔ اس نے جواب میں کہا، لڑکوں کی روٹی کتوں کو ڈال دینا اچھا نہیں۔ اخلاق کا یہ حال ہے کہ جو بنی اسرائیل کے بچوں کے لیے خدا نے مجھے رضا دی ہے، میں کتوں کے آگے ڈال دوں، یہ جائز نہیں ہے۔ اس نے کہا، ہاں خداوند، کیونکہ کتے بھی ان ٹکڑوں سے کھاتے ہیں جو ان کے مالک کی میز سے گرتے ہیں۔ کتنی عقل والی عورت تھی وہ۔ مسیح کو لاجواب کر دیا آخر۔ ہاں کہتی میز سے جو مالک کی گرتے ہیں کتے بھی اسی سکھاتے ہیں۔ اس پر یسوع نے جواب میں اس سے کہا، اے عورت تیرا ایمان بہت بڑا ہے، جیسا تو چاہتی ہے تیرے لیے ویسا ہی ہو۔
اور اس کی بیٹی نے اسی گھڑی شفا پائی۔ اب یہ الگ بات ہے کہ کوئی تھی بھی کہ نہیں، کوئی بیٹی بھی تھی، یہ سب فرضی قصے ہیں، کوئی تاریخی گواہی اس بات کی نہیں ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے قریب سے مسیح کو دیکھا، ان کا یہ الزام جو یہ خدا کے پاک بندوں پر لگاتے ہیں بدروح کا، حضرت مسیح پر سب سے پہلے تھا۔ یوحنا باب 7 آیت 19 میں ہے، کیا موسیٰ نے تمہیں شریعت نہیں دی؟ تو بھی تم میں سے شریعت پر کوئی عمل نہیں کرتا، تم کیوں میرے قتل کی کوشش میں ہو؟ لوگوں نے جواب دیا، تجھ میں تو بدروح ہے۔ تو بدروحوں کے قتل، بدروحیں جس شخص پر قابض ہوں اس کے قتل کا تو نے خود فتویٰ جاری کر رکھا ہے۔ جہاں بدروحیں نظر آتی ہیں کسی پر قبضہ کیے ہوئے، اس کو مار دیتے ہو، بدروحیں آزاد ہو جاتی ہیں۔ تو ہم کیوں تجھے نہ قتل کریں، تجھے کیوں نہ آزاد کریں؟ یہ موقع کے گواہوں کی بات ہے جو بائبل میں لکھی ہوئی ہے۔ اب سن لیں مرغی کے کیس کو کس طرح ایک مسیح کے معجزے کے طور پر اور بدروح نکالنے کے ایک نشان کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ اور جب وہ شاگردوں کے پاس آئے تو دیکھا کہ ان کی چاروں طرف بہت بڑی بھیڑ، اور فقیہ ان سے بحث کر رہے ہیں، اور فی الفور ساری بھیڑ اسے دیکھ کر نہایت حیران ہوئی۔ یعنی شاگردوں کو گھیرے میں لیا ہوا تھا، پھر اچانک مسیح کو جو دیکھا تو بہت حیران ہوئی اور اس کی طرف دوڑ کر اسے سلام کرنے لگی۔ جس کے مصاحبوں کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، اس کے آقا کو سلام کیوں کرنے لگی آخر؟ یہ بات بھی متضاد اور محض بہتی ہوئی بات ہے۔ اس نے ان سے پوچھا، تم ان سے کیا بحث کرتے ہو؟ اور بھیڑ میں سے ایک نے اسے جواب دیا کہ اے استاد، استاد بھی ہے اس کا، میں اپنے بیٹے کو جس میں گونگی روح ہے تیرے پاس لایا تھا۔ ایک بیٹے میں روح ہے جو بولتی نہیں، گونگی ہے، میں اسے تیرے پاس لایا تھا، جو وہ جہاں اسے پکڑتی ہے پٹک دیتی ہے، اور وہ کف بھر لاتا ہے اور دانت پیستا ہے اور سوکھتا جاتا ہے۔ مرغی کی اس سے بہتر ڈسکرپشن نہیں ہو سکتی۔ بعض موٹے بھی ہو جاتے ہیں مرغی کے مریض، مگر اکثر ان بیماریوں کی وجہ سے سوکھ کر کانٹا ہو کر مر جاتے ہیں بیچارے۔ وہ کہتے ہیں، میں نے تیرے شاگردوں سے کہا تھا کہ وہ اسے نکال دیں، مگر وہ نکال نہ سکے۔ اب مسیح تو کہتے ہیں کہ میرے شاگرد اگر ان میں رائی بھر بھی ایمان ہو تو جو میں کام کرتا ہوں اس سے وہی کام کر دکھائیں گے۔ وہ پہاڑ کو بلائیں گے تو پہاڑ ان کی طرف آ جائے گا، وہ چلیں گے پانیوں کی سطح پر۔ اب بتائیں کہ وہ شاگرد کیسے تھے مسیح کے؟ ان میں ایک بھی ایمان نہیں لاتا تھا مسیح پر۔ بس عیسائیت کے پڑھنے کے لیے ان کی کتابیں، مقدس کتابیں پڑھ لیں، اس میں کہیں بھی کوئی تقدس کی بات نظر نہیں آئے گی۔ صرف وہ نمونے باقی تقدس کے نظر آئیں گے جن میں اللہ تعالیٰ کی کلام کی شان از خود جھلکتی ہے، اور وہی وہ حصے ہیں جن کی قرآن تائید کر رہا ہے۔ مصدق لما بین یدیہ من التوراۃ ہے، انجیل کے مطلب یہی لفظ مصدق آتے ہیں۔ وہ جہاں اسے پکڑتی ہے پٹک دیتی ہے، پھر وہ کف بھر لاتا ہے، دانت پیستا ہے، سوکھتا جاتا ہے۔ میں نے تیرے شاگردوں سے کہا تھا کہ وہ اسے نکال دیں، مگر وہ نکال نہ سکے۔ اس نے جواب میں ان سے کہا، اے بے اعتقاد قوم، میں کب تک تمہارے ساتھ رہوں گا؟ وہ شاگرد ایک ہی ہاتھ کی حرکت سے سارے بے اعتقاد بنا دیے۔ وہ چند جن پر فخر تھا عیسائیت کو کہ وہ اعتقاد رکھتے تھے مسیح پر، مسیح کے ہاتھ کے ایک جھٹکے سے سارے مارے گئے۔ اے بد اعتقاد لوگو، میں کب تک تمہارے ساتھ رہوں گا؟
کب تک تمہاری برداشت کروں گا؟ پھر کہا میرے پاس لاؤ، میرے شاگردوں کو دفع کرو ایک طرف، ان کا کیا کام ہے وہ کام کر کے دکھائیں، ان کو اعتراض ہی نہیں مجھ پہ تو وہ کام کیسے دکھائیں گے؟ بس وہ اسے اس کے پاس لائے، اور جب اس نے اسے دیکھا تو فی الفور روح نے اسے مروڑا اور وہ زمین پر گرا۔ اب گواہی اس بات کے برخلاف دے رہے ہیں جو ثابت کرنا چاہتے ہیں، بجائے اس کے کہ روح چھوڑ کے نکل جاتی، وہ مرغی کا پھر دورہ پڑ گیا، اسے مروڑا اور وہ زمین پر گرا اور کف بھر کر لوٹنے لگا۔ اس نے اس کے باپ سے پوچھا یہ اس کو کتنی مدت سے ہے؟ اس نے کہا بچپن ہی سے ہے، اور اس نے اکثر اسے آگ اور پانی میں ڈالا تاکہ ہلاک کرے۔ یہ جو پاگل بیچارے مرغی کے مریض ہیں ان کو پھر ہوش نہیں رہتی، کئی جل جاتے ہیں، توے پر گر کے عورتوں کو مرغی کے دورہ پڑے، یا پانی میں ڈوب جاتے ہیں بعض ایسے مریض۔ تو 100% مرغی کا کیس تھا، اور مسیح کے پوچھنے پر اس کی انہوں نے وضاحت کی ہے۔ اور اگر بدرو آگ اور پانی سے ڈرتی نہیں، جس پر قبضہ کیا ہوا ہے اس کو پانی میں لے کے گھستی ہے اور آگ میں گھستی ہے، تو وہ سوروں بیچاروں کا کیا قصور تھا؟ ان کو پانی میں ڈبو کر مارنے کی کوشش کی، یعنی اس بدرو کو مارنے کی کوشش کی جس کی بلا سے پانی اس کو کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ پھر لیکن اگر تو کچھ کر سکتا ہے تو ہم پر ترس کھا، ہماری مدد کر، اس کے باپ نے کہا۔ یسوع نے اس سے کہا اگر تو کر سکتا ہے، جو اعتقاد رکھتا ہے اس کے لیے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اس لڑکے کے باپ نے فی الفور چلا کر کہا میں اعتقاد رکھتا ہوں، اب بتاؤ۔ لیکن اگلا فقرہ، تو میری بے اعتقادی کا علاج کر۔ اعتقاد کیا رکھتا ہے؟ اگر اعتقاد کے باوجود بے اعتقادی کا علاج کا مطلب ہے تجھ پر اعتقاد بے اعتقادی ہے، اس کے سوائے اس جملے کا مطلب ہی کوئی نہیں بنتا۔ جب یسوع نے دیکھا کہ لوگ دوڑ دوڑ کو جمع ہو رہے ہیں تو اس ناپاک روح کو جھڑک کر اس سے کہا اے گونگی بہری روح، میں تجھے حکم کرتا ہوں اس میں سے نکل آ اور اس میں پھر کبھی داخل نہ ہو۔ وہ چلا کر اور اسے بہت مروڑ کر نکل آئی، اور وہ مردہ سا ہو گیا، ایسا کہ اکثروں نے کہا کہ وہ مر گیا ہے۔ روح نکلنے کا یہ مطلب تھا۔ ایسا سخت دورہ پڑا ہے کہ وہ بھی مر ہی گیا جانور کا، پھر دوبارہ اس کو زندہ نہیں دیکھا گیا۔ یہ ان کی روایتیں ہیں جن پر عیسائیت کی بنا ہے، مقابلہ قرآن سے کرتے ہیں۔ جنات اور جادوگر ان کے متعلق جو تعلیم ہے وہ پرانی بائبل بھی بھری پڑی ہے، نئی بائبل بھی بھری پڑی ہے۔ اس کا اتنا لمبا مضمون ہے کہ میں نے صرف نمونتاً ایک دو آیتیں رکھی ہیں، ورنہ یہ تو اس بیان پہ تو سارا درس سارے مہینے کا گزر جائے کہ ان بدبختوں کی تاریخ میں کس قدر جنات، بدروح ہیں، جھوٹے قبضہ کرنے والے، شیاطین، بت جو ان پر قابض ہوئے تھے، بت بولتے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ ساری باتیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بکواس کرتے ہیں، یہ ان کی کتاب مقدس پرانی اور نئی دونوں سے قطعی طور پر ثابت ہے کہ ان کی اپنی کہانیاں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ احبار باب 19 آیت 31-32، تو میرے سبتوں کو ماننا اور میرے مقدس کی تعظیم کرنا، میں خداوند ہوں۔ جو جنات کے یار ہیں اور جو جادوگر ہیں تم ان کے پاس نہ جانا اور نہ ان کے طالب ہونا کہ وہ تم کو نجس بنا دیں گے، میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ یہ تعلیم ہے۔ اس کی روشنی میں پھر آگے کیا کرنا چاہیے؟ احبار باب 20 آیت 27، باب 19 سے اگلا باب ہے یہ، اس میں یہ ہے، اور وہ مرد یا عورت جس میں جن ہو یا وہ جادوگر ہو تو وہ ضرور جان سے مارا جائے۔
اب وہ تو مارا جائے گا، وہ جن اوروں پہ قبضہ کرتا چلا جائے گا، یہ کیا علاج ہے پاگلوں والا؟ اور محض اس خیال سے کہ کسی کو جن چڑھ گیا ہے، کوئی مرغی کے مریض کو مار رہا ہے، کسی دوسرے پاگل کو مار رہا ہے، یہ عیسائیت نے جو رستہ دکھا دیا ہے، اسی پر چلتے ہوئے آج کل کے بعض ملا یہی حرکتیں کرتے ہیں۔ آج کل یہ جن نکالنے کا شوق بڑا چڑھا ہوا ہے ملوں کو، یہ انہوں نے عیسائیوں سے سیکھا ہوا ہے، یہ استاد ہیں ان کے۔ ایک یہاں مولوی بھی جیل میں ہے، وہ ایک لڑکی کو بیچاری کو لوگ لے کے آئے اس کے پاس کہ اس کا جن نکالے، تو وہ مرغی کا دورہ تھا بیچاری کو، یا اس کو کہتے ہیں کیا نام ہے دوسری بیماری جو ہسٹیریا، اردو میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ مالی خولیا۔ تو ہسٹیریا اور مالی خولیا دونوں دماغ سے میرے لفظ نکل گئے تھے اس وقت۔ تو اس کو مالی خولیا یا ہسٹیریا کی بیماری تھی، اس کو لے کے آئے، اس نے نکالنے کی کوشش کی، باہر بیٹھے ہوئے تھے سارے کہ اب نکلی تھی، اب نکلی، اور جب نکل نہ سکی وہ اس کی بدرو اس کے اس دن سے، تو اس بدبخت مولوی نے جو کافی وزنی اور کافی کھا پی کے پلا ہوا تھا، اس کی چھاتی پر ناچنا شروع کیا کہ نکل بدرو، اور اس کی اپنی روح نکل گئی، اور وہ بدرو مولوی کی روح اندر داخل ہو گئی، وہ جن اس کو چڑھ گیا، اور اب وہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے۔ ایسے بہت سے بدبخت ہیں جن کے ماں باپ اور بیچارے بعض دفعہ شرم کے مارے بتاتے بھی نہیں، اور اتنے بد اعتقاد لوگ ہیں کہ سمجھتے ہیں کہ مولوی کا قصور کوئی نہیں، وہ جن تھا ہی بڑا خبیث، اس کے لیے اس بچی کا مرنا ہی بہتر تھا۔ تو یہ تعلیم دی کہاں سے ان لوگوں نے؟ قرآن میں تو کہیں نہیں ہے، حدیث میں تو کہیں نہیں ہے، یہاں ہے اخبار میں۔ اور وہ مرد یا عورت جس میں جن ہو یا وہ جادوگر ہو تو وہ ضرور جان سے مارا جائے، ایسوں کو لوگ سنسار کریں، ان کا خون انہی کی گردن پر ہوگا۔ اب یہ ظلم کے کیسے رستے کھول دیے ہیں، بنی نوع انسان پر، سادہ لوگوں پر، اور بیماروں پر ظلم۔ کیوں ڈاکٹر صاحب، کوئی آپ نے میڈیکل ہسٹری میں ایسے ظلم بھی پڑھے ہیں کہیں؟ یہ ان کی مذہبی تاریخ ہے، اور یہ ظلم کس طرح انسانوں پر، معصوموں پر، بیماروں پر کرتے چلے جا رہے ہیں، اور جانوروں پر ظلم کرنے سے بھی باز نہیں آتے۔ اب عیسائیت سے پیچھا چھوٹا ہے اس جن سے، تو اب یہ ان لوگوں کو خیال آیا کہ جانوروں کی حفاظت کا انتظام کرنا چاہیے، ظلم نہیں کرنا چاہیے، اگرچہ اوپر منہ سے کہتے ہیں لیکن کچھ کرتے ضرور ہیں، کچھ نہ کچھ نیکی کی بات۔ وقت ہو گیا نا، ابھی مضمون کافی لمبا چل رہا ہے، کل بھی اسی پہ غالباً چلے گا موضوع، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ۔ اچھا جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔